اب ہمارے درمیان ہم سب کے ہر دل عزیز عالم دین، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند کے بعد اور دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ساتھ جس ادارے نے بہت بڑا کام کیا ہے اور بڑی یونیورسٹی کے طور پر جس کو جانا جاتا ہے، وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے۔ آپ اسی سے منسلک ہیں، اس کے مبلغ ہیں اور بلند پایہ عالم دین ہیں، معروف خطیب ہیں۔ ملک کے طول و عرض کے اندر آپ کے بیانات ہوتے ہیں، کثرت سے نوجوان، خواتین، بزرگ، ہمارے بھائی بہن آپ کے بیان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری مراد ہے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے سرزمین گدھنا مدرسہ رحمانیہ کے جلسہ دستار بندی میں دوبارہ شریک ہونے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے جب جلسہ دستار بندی ہوا تھا وہ مدرسے کے اندر ہوا تھا اور اس کی فیلڈ میں ہوا تھا۔ یہ جلسہ ماشاءاللہ اور بڑا بنا جب حفاظ کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی ماشاءاللہ آج حفاظ کی تعداد 46 ہے۔ جب وہ جلسہ ہوا تھا جس میں حضرت مولانا مفتی عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، حضرت والا نے ہی مجھے مدعو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے،
اور جنت الفردوس میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سرزمین گدھنا کے باشندوں کو خوش ہونا چاہیے اور خاص کر نوجوانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسے خطیب کا انتخاب فرمایا جو موجودہ وقت میں دونوں خطیب اپنے وقت کے زندہ ولی، انہوں نے آپ کو ٹائم دیا، انہوں نے آپ کو اپنا وقت دیا، آپ کے سامنے وہ باتیں پیش فرما گئے کہ جن باتوں پہ چل کر ہم اللہ کو پالیں، جن باتوں پہ چل کر ہم آپ جنت میں جانے والے بنیں اور دنیا میں چین سکون قرار پانے والے بنے۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ہم سب کے مربی و مرشدی مصلح الامت حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہم سب کے مربی و مرشدی حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات کا اس گاؤں میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی اچھی نیتوں کا ثمرہ ہے۔ آپ سب کی نیتیں اچھی تھیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ میرے بھائیوں اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے بزنس میں آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے کاروبار میں آگے بڑھ رہے ہیں، دنیاوی علوم میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں پیچھے بڑھ رہا ہوں، پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ جتنا دور آگے بڑھ رہا ہے ہم دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ہم قرآن کریم کی محبت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ہم مسجد کے آباد کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ہم سچ بولنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے کون سا فیصلہ لیا ہے؟ ہم اگر کہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری عمر میں برکت دے دے، اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے، تو آپ یہ بتائیے برکت دینے والا کون ہے؟ عزت اللہ سے مانگ رہے ہیں، عزت دینے والا کون ہے؟ عمر میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی برکت دیتا ہے، عمروں میں برکتیں۔ محیی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ایک کتابچہ تیار کیا، اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان گناہوں کی کثرت میں ڈوب جائے گا، خوب گناہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے عمر کی برکت چھین لے گا،
عمر کی برکت چھن جاتی ہے اس بنیاد پر کہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے جب، تو عمر کی برکت چھن جاتی ہے، روزی کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں ہماری روزی کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ہماری دکان چلتے چلتے ٹھپ ہو گئی ہے، ہم بہت مشکلات میں ہیں۔ یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو کبھی ہم نے یہ غور کیا یہ مشکلات کہاں سے آ رہی ہیں، کس رخ سے آ رہی ہیں؟ اگر ہم بہت گہرائی میں جائیں، بہت توجہ دیں، تو ہم ایک سانس میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی ہے، ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی ہے، ہم نے نیک کاموں سے دوری اختیار کی ہے۔ جہاں سے ہمیں برکتیں ملنا چاہیے تھا، آج وہاں ہم جانا نہیں چاہتے۔ حی علی الصلاح کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک مؤذن کے ذریعے اذان دلواتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہلا رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کیوں نہیں آنا چاہتے؟ پھر ہم رونا روتے ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم دقتوں میں ہیں، ہم کیوں نہیں آنا چاہتے اللہ کی طرف؟ جب اللہ بلوا رہا ہے ہم کیوں نہیں آنا چاہتے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمیں عزت دے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمیں بلندی دے؟ کون ہے ہمیں اللہ کے علاوہ جو ہماری شادی جب ہو جائے ہمیں بیٹی اور بیٹا دے؟ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جسے چاہے بیٹی دے، بیٹا دے، بیٹی بیٹا دونوں دے دے، یا جس شادی شدہ خاتون کو چاہے بانجھ رکھے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا اللہ جسے ہی چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے روزی دے دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہم کو دنیا میں عزت جب ہی ملے گی، بلندی جب ہی ملے گی، عمر میں برکت جب ہی ملے گی۔ یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں اولادوں سے ماں باپ کو راحت جب ہی ملے گی جب ہم آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، جب ہم آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے یا بندی سے ناراض ہوتا ہے تو جہاں اللہ بہت ساری چیزیں چھینتا ہے ان میں سے ایک چیز کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن کے دلوں میں اس کی محبتیں ڈالی تھی اللہ نے، اللہ اس کی محبت اس سے کھینچ لیتا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ شادی ہو گئی، بیوی کے دل میں محبت تھی شوہر کی، اللہ نے کھینچ لیا، کہاں جائیں گے اب ہم؟
بیٹوں کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، گناہوں کی نحوست سے اللہ نے محبت کو کھینچ لیا۔ پڑوسی کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے وہ محبت کھینچ لی۔ ان نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے۔ جہاں گناہوں کی کثرت سے اللہ سجدوں کی توفیق چھینتا ہے، وہیں یہ بھی نعمتیں چھین لیتا ہے، یہ بھی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کا مزاج ہمارا بننا چاہیے۔ ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے نیکیوں کی تلاش میں گزار دیں۔ صبح آنکھ کھلے شام تک نیکیاں تلاش کریں، شام سے رات تک نیکیاں تلاش کریں، سوتے وقت بھی نیکیاں تلاش کریں۔ ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھ کھلے ہم نیکیاں کیسے تلاش کریں گے؟ نیکیاں اس طرح تلاش کریں گے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور جتنی نبی کی وہ سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا گوارا نہ کرے اس پر بھی عمل کریں گے، تو ہم نیکیوں کو تلاش کرنے والے بنیں گے۔ آج یہ سنت تو ہمیں معلوم ہے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو ایک سنت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہاں تک ہے روایت میں کہ انسان کاہل تو ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، سست ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج جھوٹ کتنی تیزی سے عام ہو گئی ہے، ہم نے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا، جبکہ قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ نبی کی سنت کون زندہ کرے گا؟ یہ نبی کی سنت کون زندہ کرے گا؟ ماں باپ کی خدمت یہ نبی کی سنت ہے، اور اللہ کا فرمان بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر ہم نماز کی حالت میں ہو اور کہیں میری ماں زندہ ہوتی تو میری ماں مجھ سے کہتی محمد آؤ، میں دوڑ پڑتا۔ آج تو ہم اپنی ماں کے سامنے بھی دوڑنا نہیں چاہتے، ترقی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، لیکن جہاں سے عزت ملنی ہے، جہاں سے ترقی ملنی ہے، ہم اس جگہ سے نفرت برتتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی؟ وہ ماں، جہاں بہت ساری جگہیں ہیں عزت و شہرت بلندی ملنے کے لیے اللہ نے اسلامی طریقے بتائے، ان میں سے ایک جگہ ماں بھی ہے، ایک جگہ باپ بھی ہے۔ ہم نے ان کو اتنا ہلکا سمجھا، آج ہم ہلکے ہو گئے سماج میں، آج ہم ہلکے ہو گئے، اتنے ہلکے ہو گئے کہ ہمارے پاس روزیاں نہیں ہیں کہ ہم اپنی بوڑھی ماں کو اپنے بوڑھے ابا کو کھلا پلا لیں۔ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں ایک باپ کے، یہ چاروں مل کر اپنی بوڑھی ماں اپنے بوڑھے باپ کو کھلا نہیں پاتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور جبکہ یہی وہ باپ ہے تنہا ماشاءاللہ جس نے اپنے 4 بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، پروان چڑھایا، اچھا مکان بنا کے دیا، اچھا کاروبار دیا، اور پھر اس کے بعد موجود ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ میں رو کے کہتا ہوں پوچھو ان لوگوں سے جن کی ماں ہی نہیں ہے۔ میرا ایک دوست دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے، عید الاضحیٰ کا وقت ہوا، سارے بچے اور ہم لوگ سب لوگ جا رہے تھے،
تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ٹکٹ نہیں بنوایا، باہر کا بچہ تھا. میں نے کہا یار گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا یار گھر نہیں جاؤ گے؟ تو معلوم ہے مفتی بن رہے ہیں وہ، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ سنو، میرے جو ابا ہیں وہ تو باہر ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کون مجھے پوچھے گا عید الاضحیٰ میں؟ ماں ہوتی تو ماں کہتی بیٹا کس کی قربانی کس حصے میں لوگے، آج کون پوچھے گا وہاں مجھ سے؟ ہمارے لکھنؤ ادے گنج علاقے کے اندر ایک نوجوان بچہ ہے، انٹر کے بعد وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھنے آیا. وہ رمضان بھر ندوے ہی میں رہتا تھا. عید کے بعد جب شوال میں ہم لوگ جاتے تھے تو ملتے تھے، 2 سال 3 سال ایسے ہی گزر گئے. تو ایک دن ہم نے بھی پوچھا اور بھی ساتھیوں نے پوچھا کہ یار پورا رمضان یہیں گزار دیتے ہو، ادے گنج کے رہنے والے ہو، ارے یار گھر تو چلے جایا کرو. کہنے لگا گھر وہ جائے جس کی ماں ہو، جس کے باپ ہو، میرے تو کوئی نہیں ہے، میں کیا لینے جاؤں؟ کون عید میں کہے گا میرے کپڑے بنا دو؟ آپ کروڑوں کے مالک ہوں، لیکن جو باپ کپڑے بنا کے عید میں دیتا ہے اس کی ویلیو، اس کی قیمت کچھ اور ہی ہوتی ہے. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے. کبھی ہم نے اس نگاہ سے اپنی ماں کو بھی دیکھا؟ حدیث پاک میں ہے کہ باپ جنت کے بیچوں بیچ کا ایک دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمارا ذہن بھی کبھی گیا کہ ہم اپنی ماں کو کیسے دیکھیں، کس نگاہ سے دیکھیں؟ آج اس لیے دیکھ رہے ہیں، اماں کی خدمت اس لیے کریں گے کہ بٹوارے کے وقت میری اماں میری مدد کر دے گی، میرا باپ مجھے یہ کمرہ نہیں یہ کمرہ دے دے گا. ارے اس لیے تو محبت کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے اس لیے محبت کی ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. آج ہماری بہت بڑی ماں اور بہنیں موجود ہیں مدرسے کے اندر. میں اپنی ان ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شادی شدہ ہیں، میں اپنی ان بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شادی شدہ ہیں، اے میری بہنوں کا کیا کبھی اپنی ساس کی خدمت آپ نے اس نیت سے کی ہے کہ اگر ہم ساس کی خدمت کریں گے تو یہ ساس مجھے بھی دعا دے گی، میرے شوہر کو بھی دعا دے گی، تو پھر ان کی دعاؤں سے ہم آگے بڑھیں گے، ان کی دعاؤں سے ہم آگے بڑھیں گے. کبھی یہ ذہن بنا ہے؟ خالی ذہن بنتا ہے ہماری اچھی بہنوں کا، شادی ہوئی بس الگ ہو جائیں. الگ ہونا ہے، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن ماں باپ کو راضی کر کے ہونا چاہیے، ماں باپ کو خوش کر کے ہونا چاہیے. ماں باپ ناراض نہ ظاہر میں ہو نہ دل سے ہو تب الگ ہو، ورنہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہو جب تک وہ تمہیں اپنے سے قریب رکھیں اور وہ خود سے کہیں کہ بیٹے گھر اب چھوٹا پڑ گیا ہے، چلو زمین لے لی جائے، چلو اور الگ مکان بنا لیا جائے، چلو بیٹا الگ کمرے میں رہ لیا جائے، تو خوشی خوشی الگ ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اے سی میں رہ رہا ہے، باپ وہی کباڑے کمرے میں ہے، باپ وہی پرانی چھپر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ. کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں کو تو نہیں کہیں گے، ہم اپنے کو کہیں گے کہ آفتاب کیا ہم یہ سوچتے ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں چھپر میں ہے، گرمی میں ہے، ہم اے سی میں، ہمارے بچے اے سی میں، کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟
نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ روایت میں یہ ملتا ہے، ماں باپ کو ستانے کے بعد، ماں باپ کو رلانے کے بعد، ماں باپ کو تڑپانے کے بعد یاد رکھنا اچھی طرح، اس کا عذاب آخرت میں بھی ملے گا، اللہ معاف کرے اگر ماں باپ نے معاف نہ کیا، دنیا میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی ماں کے ساتھ، آج ہم نے اپنے باپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے تو یاد رکھنا میرے آپ کے بیٹے بھی وہی معاملہ انجام دیتے ہیں جو آج ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان جو عالم دین ہو گئے، بہت بڑے مفتی بن گئے، ان کو علم نہیں تھا، چھوٹے تھے، حالانکہ بالغ ہو گئے تھے، اس وقت وہ علم دین نہیں حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو بہت ستایا، نام لینا مناسب نہیں ہے، عبرت کے لیے تاکہ ہمارے اندر اچھا مزاج پیدا ہو، اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک روز وہ کھینچتے ہوئے کافی دور لے گئے، اب پھینک دیا، جو منہ میں آیا وہ کہا، اب اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، پھر وہ عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، ذہن ہی نہیں گیا۔ اس دور میں ان کو یہ اتنا علم ہی نہیں تھا کہ ماں کی قیمت کیا ہے، باپ کی قیمت کیا ہے، اور یہ بھی ذہن نہیں گیا کہ ہم نے ماں باپ کو ستایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا میں، ایک روز ان کا بیٹا ان کو پکڑتا ہے، آپس میں کچھ انبن ہوتی ہے، بیٹا کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے، اسی جگہ پہ بیٹا لے کے جا رہا ہے، اسی جگہ پہ جہاں ان کے باپ اپنے باپ کو کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ بس ان کو یاد آ گیا، جیسے ہی وہ اور آگے بیٹا لے جانے لگا تو اس نے کہا، بس کرو میرے بیٹے، بس کرو، اب اس کے آگے نہ لے جاؤ، اب اس کے آگے نہ لے جاؤ، غلط کرو گے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا ہم نے اب تک کیا صحیح کیا ہے، جو آپ کہتے ہیں غلط کرو گے؟ تو کہنے لگے ان کے ابا، بیٹا ہم بھی یہیں تک تیرے دادا کو کھینچ کر لائے تھے، آج اس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، میرے بیٹے ہم تجھے بھی معاف کرتے ہیں، میرے بیٹے معاف کرتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ معلوم ہے ماں باپ کی کیا ویلو ہے، ماں باپ کی قیمت کتنی ہے معلوم ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، ان سے قریب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، اکثر جلسوں میں سناتا ہوں تاکہ ہمارے بچے بچ جائیں۔ فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے ان کے لیے کھولے رکھتا ہے، اور جب ان میں سے ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جب دونوں چلے گئے تو دونوں دروازے بند ہو گئے۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اپنے ماں باپ کی ناقدری کریں، ماں باپ کو ستائیں، ماں باپ کو رلائیں، ماں باپ کو تڑپائیں، تو پھر معلوم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بتاؤ ہم کہاں جائیں گے؟ کس رخ پر جائیں گے؟ میں تو یہ حدیث سنا کر اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اے اچھی مائیں سنیے، اے اچھی بہنوں سنو، اگر آپ چاہتی ہیں آپ سونے سے پیلی ہو جائیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ رقم گنتے گنتے
تھک جائیں. آپ چاہتی ہیں آپ کے لاڈلے بچے خوشحال ہو جائیں. آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹیوں کے رشتے وقت مقررہ پر آنے لگیں. آپ چاہتی ہیں آپ کے بیٹوں کو نیک بیویاں ملنے لگیں. تو اے پیاری ماں، اے پیاری بہن، اپنے شوہر کے ماں باپ کی قدر کر لینا. اپنے شوہر کے ماں باپ کی قدر کر لینا. آپ بہتی ہوئی ندی میں نہانے کی کوشش نہ کرو. آپ اپنی ساس کی قدر کر لو، اپنے شوہر کے ابا کی قدر کر لو. آپ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گی. کب پہنچو گی؟ جب آپ اپنی ساس کی قدر اللہ کے لیے کرو گی. اللہ کے لیے کرو گی تو معلوم ہے اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا تمہاری. پھر وہ تمہارے لیے دعا کریں گی. وہ بوڑھی ماں تمہارے لیے دعا کریں گی، تمہارے شوہر کے لیے دعا کریں گی، اور تمہارے بچوں کے لیے دعا کریں گی. دعا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے تھے کہہ دیتے تھے، اللہ ان کی ضد پوری کر دیتا تھا. ایک موقع پر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک موقع پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ضد کر رہے ہیں. غیبی آواز آئی، موسیٰ موسیٰ میں چاہوں گا تو تمہاری ضد پوری کروں گا، اور نہ چاہوں گا تو نہ کروں گا. موسیٰ یہ معاملہ میرا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، تڑپنے لگے، سسکنے لگے کہ یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا، جن کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی سن لیں، سب سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب تم گھر سے باہر نکلتے تھے تو تمہاری بوڑھی ماں، تمہارے بوڑھے باپ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اے میرے اللہ میں اپنے موسیٰ کو بہت چاہتا ہوں، آپ بھی موسیٰ کو خوب چاہیے. اے اللہ میں موسیٰ کو چاہتا ہوں، موسیٰ کی ضدیں میں پوری کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی پوری کیجئے. تو اب آگے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے، تمہارے باپ کی دعا کی وجہ سے ہم تمہاری ضد کو پوری کرتے تھے. اے موسیٰ اب تو تمہاری ماں میرے پاس آ چکی ہے، اب تو تمہارے باپ میرے پاس آ چکے ہیں، اب میں چاہوں گا تو ضد پوری کروں گا ورنہ نہ کروں گا. یہ ہیں ماں باپ میرے بھائیوں، یہ ہیں ماں باپ، یہ ہیں وہ ماں باپ جن کی آج ہم سے قدر نہیں ہو رہی ہے. آج بہت سارے بچے فلاپ ہو رہے ہیں، ٹیوشن بھی لگاتے ہیں، کالج میں بھی جاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کئی گھنٹے کتابوں کا مطالعہ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر بھی بیچارے کامیاب نہیں ہو رہے. بہت سارے بچے فیل ہو جاتے ہیں، جیسے مارکس آنا چاہیے، نمبران آنا چاہیے، نہیں آ رہے. یا اسی طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے. تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم سے ہماری ماں ناراض تو نہیں ہے، ہم سے ہمارا باپ ناراض تو نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے. کبھی ہم نے سوچا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری ماں ہم سے ناراض تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ماں پر ماجد دیوبندی نے شعر پڑھا تھا، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس شعر پر اس کو اتنی مقبولیت ملی کہ آج بھی ماجد دیوبندی کو لوگ اس شعر پہ یاد کرتے ہیں. خالی شعر پڑھ دیا تھا ماں باپ کی قدر پر. اور جو ماں باپ کی قدر کرے سوچو دنیا اس کو کتنا یاد کرے گی، کتنا یاد کرے گی. ماں باپ کی ویلو بہت ہے، ماں باپ کی ویلو بہت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں،
ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی عمرہ کرتے، ہم بھی حج کرتے۔ ارے آپ روز حج کر سکتے، مقبول حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی ماں اپنے باپ کو محبت بھری نگاہ سے اللہ کے لیے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے جو کئی بار دیکھے؟ فرمایا اللہ تو بہت بڑا غنی ہے۔ میرے بھائیوں سب کچھ ہے، کاروبار کی ترقی چاہتے ہو، گھر کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، بہت سارے بچے ہیں، کبھی کبھی کچھ وہ اچھی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں کہ یار میرا مکان کچا ہے، اچھا بننا چاہیے تھا، یار دیکھو ہمارے پاس تو سائیکل ہے، اب تو موٹر سائیکل اور کار کا دور آ گیا ہے، کچھ باتیں آنے لگتی ہیں۔ تو میرے بچوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، جہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ ایمانداری سے تجارت کر رہے ہیں، طے کر لو ہم روز اپنی ماں سے دعا کرائیں گے، ہم باپ سے دعا کرائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اپنی ماں اپنے باپ سے دعائیں کرایا کرو، اپنے ماں باپ سے دعائیں کرایا کرو۔ میرے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لفظ جھوٹ نہیں ہے، ایک لفظ جھوٹ نہیں ہے۔ ہم چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، میرے والد محترم حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، عالم نہیں۔ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے بھی بیعت ہیں۔ میرے بھائی سنو، وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے تھے میرے بیٹے ہم علم دین تجھے اس لیے سکھا رہے ہیں کہ تو وعدہ کر کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو گے اور خود بھی اللہ سے جڑے رہو گے، اور جب تک تم اللہ سے جڑے رہو گے اللہ تمہیں عزت، شہرت، بلندی دیتا چلا جائے گا۔ ماں باپ کی دعائیں کیا سمجھتے ہیں ہم آپ؟ لیکن ماں کو ماں سمجھو، باپ کو باپ سمجھو۔ آج تو پیسوں سے محبت ہے، روپے سے محبت ہے، پیسوں سے محبت ہے کہ آج ہم اگر بیمار پڑ جاتے ہیں اپنا علاج تو کرا لیتے ہیں، بوڑھی ماں گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے، کون علاج کرائے گا؟ بوڑھا باپ بیمار پڑا ہوا ہے، کون اس کا علاج کرائے گا؟ کون علاج کرائے گا؟ کیا یہ وہ ماں نہیں ہے؟ کیا یہ وہ باپ نہیں ہے کہ جب کل ہم بیمار پڑتے تھے ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہوں گے، وہ اپنے بھائی سے ادھار لے کے ہمارا اور آپ کا علاج کراتے ہیں؟ ہم لوگ زمینی سطح سے محنت کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں آتی ہیں، بہت سارے مرد آتے ہیں، روتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ کیا اس ماں کو یہ معلوم ہے کل ٹھیک ہونے کے بعد یہ ماں کا کلیجہ کھائے گا، یہ ٹھیک ہونے کے بعد اپنے باپ کو ستائے گا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کے بجائے ماں باپ کا نام ڈبوئے گا؟ ماں کو کچھ نہیں معلوم ہے، ماں یہ جانتی ہے یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ بیٹوں کو کیا عالم ہے؟ بیٹوں کا کیا عالم ہے؟ اب ایک طریقہ چلا ہے آج، بہت عجب طریقہ ہے۔ جو عمر پڑھائی کی تھی، جو عمر اچھے کام کرنے کی تھی، وہ عمر شادی کی تمنا میں گزر جاتی ہے، شادی کی تمنا میں گزر رہی ہے۔ آگے چل کر ماں باپ پر دباؤ بنایا جا رہا ہے، ماں باپ پر پریشر بنایا جا رہا ہے کہ فلاں کی بیٹی اچھی ہے، آپ جائیے ان کو پیغام دیجئے وہ بچی اچھی ہے۔ بہت سارے نوجوان بچے میرے پاس آتے، وہ لڑکی تو بڑی اچھی ہے، مولانا ہم اس سے شادی کرنا چاہتے، مفتی صاحب اس سے شادی کرنا چاہتے۔ تو ہم کہتے بھائی دیکھو برا ہو رہا نہ ماننا، بچیاں تو اندر رہنے کے لیے ہیں، جب یہ بچی
آج کنواری ہے، اس کی اتنی شرم ختم، بے شرمی کے راستے پر آ کر یہ تم سے جڑ گئی تو یہ اچھی کب ہو گئی؟ کب سے یہ اچھی ہو گئی؟ اچھی وہ ہے جو تمہاری ماں تمہیں لا کے دے دے، جو ماں جو باپ اپنے بچوں کے لیے سردی میں سردی کے کپڑے، گرمی میں گرمی کے کپڑے، صبح ناشتے کے وقت ناشتے کا انتظام، کھانے کے وقت کھانے کا انتظام، جو ماں باپ یہ کر رہے ہیں، کیا وہ ماں باپ شادی کی تمنائیں ان کے دل میں آپ کی نہیں ہیں؟ کتنی بوڑھی ماں رو رو کے چلی گئی، کتنے بوڑھے باپ رو رو کے چلے گئے۔ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں 4-5 باپ ایسے ہیں، بعد میں وہ نوجوان جاگے جب ان کی بیویوں نے ان پر ظلم کیا، تب وہ جاگے، ان کے ماں باپ چلے گئے بیچارے رو رو کے کہ میرے بیٹے تم وہاں سے شادی نہ کرو، محبت سے نہ کرو میرے لال، گناہ کر کے تم اس کو اپنی بیوی نہ بناؤ۔ ارے اسلام کی روشنی میں تم اس کو اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹے مان جاؤ، لیکن نہ مانے، ماں باپ پر دباؤ ڈالا، اس کے بعد جو نتائج آئے ہیں اللہ کی پناہ۔ اس لیے آئیے اس جلسہ دستار بندی کے اندر ہم یہ بھی ایک فیصلہ لے کر اٹھیں کہ ہم کو نیکیاں کمانی ہے، نیکیاں کمانی ہے۔ نیکیاں معلوم ہے، ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، اور ہوتا کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بات سنو، کیا ہم کو وہ نیکیاں آپ دے سکتے ہیں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے، اس ایک رات کی نیکیاں ہمیں دے دیجئے، ہماری پوری زندگی کی عبادت ہم سے آپ لے لیجئے۔ یہ تھا صحابہ کا نیکیوں کو مانے کا ذریعہ۔ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کمانے میں آگے بڑھتے تھے۔ آج نیکیوں کا مزاج ہی نہیں۔ ارے بھائی نیکیاں ماں باپ کی خدمت کر کے نیکیاں کماؤ، اپنے بڑے بھائی کا احترام کر کے نیکیاں کماؤ، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کر کے نیکیاں کماؤ، غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماؤ، اپنے پڑوس میں کوئی ضعیف جا رہے ہو، ہم نکل رہے ہو یہاں سے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہ ہو، ہمارے دل میں یہ ہو ہم ان کو اپنی گاڑی بٹھا لیں گے، میرا اللہ خوش ہو جائے گا، ایسے نیکیاں کماؤ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، راستے میں دیکھا، راستے میں کانٹے دار ایک بہت بڑا پودا بہت اونچا لگا ہوا ہے، بس ان کے دل میں یہ آیا نیکیاں کمانے کا بڑا اچھا موقع ہے، میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ نیچے اترے، اس پیڑ کو ایسے کھینچ رہے ہیں، نہیں نکل رہا ہے، پتھریلا علاقہ ہے، نہیں نکل رہا، کانٹے چوب رہے ہیں، کانٹے چوب رہے ہیں، نہیں نکل رہا، بڑی محنت کی، اور اس کے بعد اس کو نکالا، کاہے کے لیے؟ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ جو چلیں گے کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ کے لیے وہ عمل کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ کام ہے نیکیوں کے، یہ نیکیوں کے کام ہیں۔ نیکیوں کے کام یہ ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہوئے جائیں۔ نیکیوں کا کام یہ ہے، ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہوئے جائیں۔ نیکیوں کا کام یہ ہے، ہم اپنے دوست کو جنت کی راہ دکھانے والے بنے۔ نیکیوں کا کام یہ ہے، ہم اپنے دوستوں سے دینی مذاکرہ کرتے رہیں، سنتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ آج بتائیے یہ سنتیں کون بتائے گا؟
کون بتائے گا کھانے کی سنتیں کیا ہیں، پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں، کپڑے پہننے کی سنتیں کیا ہیں، گھر میں جانے کی سنتیں کیا ہیں، اسی طرح نکاح کی سنتیں کیا ہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی سنتیں کیا، یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائیں گے جن کے پاس اس کا علم ہے۔ اگر آپ کے پاس کھانے کی سنتوں کا علم ہے تو گویا آپ کے پاس ان کی امانت ہے جن کے پاس اس کا علم نہیں، جن کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ محلے میں دیکھ رہے، اپنے گودھنا میں دیکھ رہے، نوجوان ہیں مارا مارا گھوم رہا، آپ اس نوجوان کو سمجھاؤ، بابو آپ مارے مارے کیوں گھومتے ہیں؟ کیا بتائیں، ہمارے پاس پیسہ تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے بڑا کام کریں؟ نہیں بابو کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم فلاں سے بات کریں گے، ان کی دکان پر آپ کو رکھوا دیں گے۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے؟ نہیں ہے، چلو بابو آپ کو ہنر سکھا دیں، یہ نیکیوں کے کام، ہنر سکھا دیں۔ بچے ہیں گھوم رہے ہیں، ان بچوں کو سمجھانا کہ تم کل کیا بننا چاہتے ہو، بتاؤ بسم اللہ کے بعد کیا بنو گے؟ مولانا بنو گے، حافظ بنو گے، قاری بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، دروگا بنو گے، ڈی ایم بنو گے، کپتان بنو گے، کیا بنو گے میرے بچوں بتاؤ؟ تو بچہ کچھ تو بولے گا، پھر اس بچے کو سمجھا دو، اس کو اچھا رخ دکھا دو، میرے بیٹے ایک گلی ڈنڈے سے تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، میرے بیٹے تم یہ پتنگ اڑا کے یہ کام نہیں کر سکتے، میرے بیٹے تم ماں باپ کو ستا کے اپنی منزل نہیں پا سکتے، میرے بیٹے تم اس طریقے کی غلط نشی کی چیزیں جو لیتے ہو یہ کھا کے تم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اگر ہم نے آپ نے کسی کو اسلام کی روشنی میں اچھا رخ دکھا دیا، یہ نیکی کا کام کیا، یہ نیکی کے کام ہے۔ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد سالم صاحب جو ماشاءاللہ صدر مدرس بھی ہیں، محتمم صاحب بھی ہیں مدرسہ رحمانیہ کے، حضرت مولانا محمد عارف صاحب جو ماشاءاللہ ناظم تعلیمات ہیں، آج ان دونوں کی محنتوں سے الحمدللہ کتنا پیارا رزلٹ سامنے آیا، کتنا مبارک رزلٹ سامنے آیا کہ سرزمین گودھنا کے جلسے میں محمود آباد کے لوگ شریک ہو رہے ہیں، فتح پور بارہ بنکی کے لوگ شریک ہو رہے ہیں، ہمارے خیر آباد کے لوگ شریک ہو رہے ہیں، سیتا پور سے لوگ آ رہے ہیں، سدھولی سے لوگ آ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنا مبارک جلسہ ہے۔ آج تو جلسے ہوتے ہیں، معلومہ محلے کے لوگ شریک ہو گئے۔ ایک گودھنا والوں اپنی قیمت پہچانو، اپنی ویلیو پہچانو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم کو ایمان والا بن کر رہنا پڑے گا، ہم کو مسلمان بن کر رہنا پڑے گا۔ ہاں ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیا ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، مسلمان کہتے ہیں جو قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن سمجھ رہا ہو، اس پر عمل کر رہا ہو، عمل کی دعوت دے رہا ہو۔ مسلمان کہتے ہیں جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو، پرہیزگار ہو۔ مسلمان کسے کہتے؟ مسلمان کہتے ہیں جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا دل پاک ہو، جس کی زبان پاک ہو، غیبتوں سے، چغلیوں سے، گالیوں سے، بہتان سے، الزام تراشی سے بچ رہا ہو اور بچا رہا ہو، ایسے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو دکان پر ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہو۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کر رہا ہو، اپنے بیٹوں کا نکاح کر رہا ہو۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے بڑوں کا احترام، چاہے بڑا کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، بڑا ہے ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے، چھوٹے ہیں ہمیں ان پر شفقت کرنا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان ان کو کہتے ہیں جو گناہوں سے کیسے بچ رہے ہو،
گناہوں سے کیسے بچ رہے ہو؟ ہم کو یاد ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ہم سب میں خطاب میں ایک بات فرمائی تھی کہ صحابہ کا عالم کیا ہوتا تھا، صحابہ کا عالم کیا ہوتا تھا۔ آپ نے ایک مثال دی، مثال کیا دی؟ آپ نے فرمایا دو لوگ ہیں، دونوں میں انبن ہو گئی، دو لوگ ہیں، دونوں میں انبن ہو گئی ہے، دونوں میں انبن ہے۔ اب جب دونوں میں انبن ہو گئی، اتفاق کی ایک ہی جگہ ایک صاحب آئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے، رات تھی، دوسرے جن سے انبن تھی وہ بھی آئے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اب دونوں سو گئے، رات ہو گئی، سو گئے۔ جب یہ سو گئے، اچانک چاروں طرف سے آگ لگ گئی، اچانک چاروں طرف سے آگ لگ گئی۔ حضرت فرمانے لگے اب یہ بتاؤ، یہ جب دونوں اٹھیں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کو وار کریں گے یا آگ بجھائیں گے؟ اپنی جان پہلے بچائیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا وہ دونوں دشمن ایک دوسرے کے تھے لیکن وہ لڑیں گے نہیں، پہلے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے، آگ بجھائیں گے۔ ایسا ہی فرمایا ہر صحابی رسول کا عالم یہ تھا کہ دنیا میں وہ اس طرح رہے، ہمیں جہنم کی آگ بجھانی ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جہنم کی آگ بجھانی ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اس کے لیے ان کی زبان پر تالا، ان کی نگاہوں پر تالا، ان کی غلط سوچ پر تالا۔ پھر جب انہوں نے ساری غلط سوچ پہ تالا ڈال دیا، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، اللہ کے حکموں پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آئیے ہم آپ اپنی زندگی کا فیصلہ لیں۔ کب تک اپنی زندگی یوں ہی گزاریں گے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسلام کی روشنی میں اگر چلو انشاءاللہ ہر جگہ عزت ہے، ہر جگہ بلندی ہے، ہر جگہ اللہ کی مدد ہے، ہر جگہ اللہ کی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ بس فیصلہ لے لو ہم کو مومن بننا ہے، فیصلہ لے لو ہم کو مومن بننا ہے۔ کون ہے جو مومن سے پیار نہ کرے؟ کون ہے جو مومن سے محبت نہ کرے؟ ہر شخص ایماندار کو پسند کرتا ہے، ہر شخص سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے، ہر شخص نگاہ کے پاک رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہر شخص زبان کے صاف ستھرے انسان اور میٹھے بولنے والے کو پسند کرتا ہے، ہر شخص حرام سے جو بچ رہا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، ہر شخص اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، سٹہ بازی میں نہ جائے اور حرام نہ کمائے۔ ہر شخص ایسے کو پسند کرتا ہے۔ اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے چین سکون دے دے، ساری اچھی اچھی نعمتیں دے دے، تو اس کے لیے ہمیں جنت والے کام کرنے ہوں گے۔ وہ کام جو مختصر بتائے گئے ان کو کریں، بقیہ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جوڑیں، قرآن کریم سے جوڑو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو اور جنت کے راستے پر چلو۔ یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ میرے یاروں، آخر میں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا
کہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، کہاں اس دنیا کے پیچھے پڑیں؟ اس دنیا میں تو ایسے رہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ انسان ہے، لوگ یہ کہیں یہ ایماندار ہے، لوگ یہ کہیں یہ دیانت دار ہے، لوگ یہ کہیں یہ اچھا انسان ہے۔ ہاں، اسلام میں یہ ہے جس کے پڑوسی اس کے اچھے ہونے کا ثبوت دے دے وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک عورت ہے جن کا ذکر ہوا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، ایک عورت ہے بڑی عبادت گزار ہے، بڑی دیانت دار ہے، بڑی ایماندار ہے، اے اللہ کے رسول کیا وہ جنتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں؟ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں؟ فرمایا میرے نبی اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں۔ فرمایا تب تو وہ جنتی نہیں ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ فرائض پر پابند ہے، اتنی عبادت نہیں ہے، میرے محبوب نبی وہ جنتی ہے۔ فرمایا اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں؟ فرمایا ہاں اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ فرمایا پھر وہ جنتی ہے۔ آج غور کرو، کیا ہماری ماں ہم سے خوش ہے؟ کیا ہماری بہنیں ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے بھائی ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے دادا اور ہمارے چاچا اور ہمارے بھتیجے ہمارے پوتے ہم سے خوش ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ ابھی موقع ہے، غلطیاں ہو گئی تو معافی مانگ لی جائے۔ ہاں، غلطیاں ہو گئی ہیں تو معافی مانگ لی جائے، ورنہ قیامت کے روز حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نمازیں لے کر آئیں گے، لوگ خوب قرآن پڑھ کر آئیں گے، لوگ صدقہ خیرات لے کر آئیں گے، لوگ روزے اور تمام اچھے اچھے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اگر زبان پر لگام نہ کی، معاملات اچھے نہ ہوئے تو حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے جس وقت تو اس وقت اس کے چاروں طرف بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کہے گا تم سب کیوں کھڑے ہو؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس نے میری زمین ہڑپی تھی، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے غیبت میری کی تھی، میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ وہاں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے اللہ کی عدالت میں۔ ہاں، پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا چلو نیکی دو، نیکی دلوائی جائیں گی، نیکی دلوائی جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تب بھی لوگ کھڑے ہوں گے، تب بھی لوگ کھڑے ہوں گے، تب یہ ہوگا ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ جو جنت میں جانے والا تھا، دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، اپنا معاملہ صحیح نہ رکھا، اپنی نگاہ کو صحیح نہ رکھا، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ قیامت کے دن وہ مفلس ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا۔ اس لیے آئیے ہم آپ ایک فیصلہ لیں، ہم آپ ایک توجہ دیں کہ آج ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا ماحول آپ کے گاؤں میں بنا۔ ماشاءاللہ 46 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا۔ اب آپ خالی ایک چھوٹی بات ذہن میں رکھ لو کہ ایک حافظ قرآن جہنم میں جو ان کے اعزاء اقربا ہیں، اللہ نہ کرے اگر داخل ہو گئے ہیں، تو ایک حافظ قرآن سے اللہ کہے گا جاؤ 10 لوگوں کی لسٹ بنا لاؤ اپنے اعزاء کی۔ اب وہ 10 کی لسٹ لائے گا، اللہ کہے گا جاؤ ان 10 کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ 46 ہیں، سوچو کتنے لوگ جنت میں چلے گئے ایک حافظ قرآن کی وجہ سے۔ ہاں، کتنے لوگ چلے گئے؟ ابھی میں نے والدین کی اہمیت پر بیچ میں روشنی ڈالی تھی۔ اب حدیث پاک میں کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن نور والا تاج، اللہ اکبر، نور والا تاج،
نور والا تاج حافظ قرآن کے ماں باپ پر اللہ تعالیٰ نور والا تاج رکھے گا، ان کی تاج پوشی ہوگی، ان کی تاج پوشی ہوگی۔ جنت سے 2 یاقوت جیسی کرسیاں منگائی جائیں گی، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اس پر بٹھالا جائے گا۔ جنت کے جوڑا منگایا جائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کا دور ہوتا، ہم بھی اس میں ہوتے، تو کیوں نہ آپ حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنا لو، کیوں نہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جہاں حافظ قرآن اور ان کے ماں باپ کو انعامات سے نوازا جا رہا ہوگا، انشاءاللہ وہاں ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، خلفائے راشدین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے آپ اور حافظ قرآن اور حافظ قرآن کے اماں ابا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس سے پہلے میرا آنا ہوا تھا، شروع میں میری پہلے نمبر پہ تقریر ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ میں حافظ قرآن کو سلامی پیش کرتا ہوں، ان کی ماں کو، ان کے ابا کو، ان کی خالہ کو، ان کے خالوں کو، ان کے ماموں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، سب کو سلامی پیش کرتا ہوں۔ مبارک ہو، مبارک ہو آپ کا پوتا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا ناتی حافظ قرآن بنا ہے۔ اور جو حافظ قرآن بنتا ہے اس کو سب سے بڑی جو ایک نعمت دنیا میں ملتی ہے، معلوم ہے وہ کیا ملتی ہے؟ اس کا رشتہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ قرآن تھے۔ سمجھ رہے میرے بھائی؟ اس لیے اپنی قیمت پہچانیے، اپنے بچوں کی قیمت پہچانیے، اور مدرسہ رحمانیہ کی قیمت پہچانیے۔ اگر مدرسہ رحمانیہ آپ چاہتے ہیں سینکڑوں حفاظ یہاں سے بن کر نکلیں، تو آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کرنا ہوگا، اپنا ایک ایک بچہ مدرسہ رحمانیہ میں داخل کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں حافظ قرآن بنانا تو حفظ میں داخل کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے، انجینئر بنانا چاہتے، پروفیسر بنانا چاہتے، سیاسی رہنما بنانا چاہتے، بنائیے، لیکن سب سے پہلے ان کو مدرسے میں داخل کر کے ان کو ایمان والا بنا لیجئے، ان کو اسلام والا بنا لیجئے، ان کو قرآن پڑھنے والا بنا لیجئے، ان کو جنازے کی دعائیں یاد کروا لو، ورنہ کروڑ پتی کا جنازہ سامنے ہوتا ہے اور بیٹا جنازے کی دعا یاد نہیں، اپنے ابا کو دعا بھی نہیں دے پاتا ہے۔ مدرسہ آپ کے بچوں کو بہت آگے بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو ضرور پڑھوانا، 5th کلاس تک پڑھوانا۔ الحمدللہ یہاں آپ کے بچے سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم آپ کے بچوں کو یہاں پرائمری تک دی جاتی ہے، بلکہ اس کے اوپر تک دی جاتی ہے۔ معلوم ہے یہ اور یوڈائز نمبر تک ہیں، آپ پن نمبر، یوڈائز نمبر، آپار نمبر، یہ سارے نمبر تو ماشاءاللہ مولانا صاحب یہاں ہیں۔ کیوں آپ ادھر ادھر جانے کی کوشش میں ہیں؟ آپ یہاں پڑھائیں گے، بچہ انگریزی بھی پڑھ لے گا، ہندی بھی پڑھ لے گا، سائنس بھی پڑھ لے گا، وگیان بھی پڑھ لے گا، اردو بھی پڑھ لے گا، دینیات بھی پڑھ لے گا، اسلامیات بھی پڑھ لے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا، اور کچھ قرآن انشاءاللہ یاد بھی کر لے گا۔ پھر بناؤ ان کو ڈاکٹر، کس نے منع کیا؟ بناؤ انہیں انجینئر، کس نے منع کیا؟ بناؤ ان کو پروفیسر، کس نے منع کیا؟ بناؤ ان کو پردھان جی، بناؤ ان کو ودھایک، بناؤ ان کو ایم پی۔ پہلے ایمان والا بناؤ، پھر ایمان کے پیچھے چلنے والا بنا دو۔ کوئی نہیں منع کرتا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنے بچے بچیوں کا داخلہ کراؤ۔ اور مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، ارے یہ تو مولانا جانے، مولانا سالم صاحب جانے، مولانا عارف صاحب جانے، ارے ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کی ہماری یہ فکر ہونی چاہیے،
ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا، ہمارے محلے کی مسجد بھی اچھی ہوگی، ہمارا مدرسہ بھی اچھا ہوگا، ہاں ہمارے مدرسے کے بچوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی اچھا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی اچھا ہوگا، ایک لمبی رقم لگتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے مدرسے کا تعاون فرماتے رہیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جس طرح آج یہ نورانی محفل سجی تھی، سجی ہے اور انشاءاللہ آئندہ سجتی رہیں گی، اسی طریقے سے آپ مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ باتوں میں باتیں نکل رہی ہیں، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لمبی باتیں ہوں، کیونکہ ہمارے دو اکابر، ہمارے دو وقت کے زندہ ولی، ان کے خطاب کے بعد ایک چھوٹی کی تقریر اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن دونوں حضرات کے خطاب کی روشنی میں نے مذاکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے مذاکرے کو قبول فرمائے اور آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے، دونوں کو، ہمیں، آپ کو اور ہماری مائیں اور بہنیں، انہیں بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ کن باتوں پہ؟ ان باتوں پر جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان باتوں سے اللہ بچنے والا بنا دے جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہم اپنی بہنوں سے کہہ کے ہٹنا چاہیں گے، اے میری اچھی اچھی بہنوں، اے میری ایماندار بہنوں، اے دیانت دار بہنوں، اپنے جسم کو چھپاتی رہنا، اپنا ایمان بچاتی رہنا، اپنے کو قرآن و حدیث سے جوڑے رہنا، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، پھر دیکھو اللہ تمہارے گھر میں کیسا سکون دیتا ہے، آپ کے بچوں کو اللہ کتنا آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ رسول سے جڑی رہیں گی تو آپ کی دعائیں انشاءاللہ رد نہیں ہوں گی۔ آج اس جلسے کی بہترین نظامت ایک نوجوان، مجھے نام تو نہیں معلوم، کیا نام؟ مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہیں۔ آپ یقین مانیے ہمارے دونوں اکابر موجود ہیں، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ نظامت کر رہے تھے، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ پیاری نظامت۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ نے یہ بٹھا دیا، اللہ اور رسول کی بات آپ ڈنکے کی چوٹ پر کرو، کوئی بھی ہو۔ بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں اچھی نظامت فرما رہے تھے۔ ان کے والد محترم بھی بہت نیکی ہوں گے، کیونکہ نیک باپ کا نیک بیٹا ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میری خوش فہمی بھی ماشاءاللہ پوری ہو گئی کہ میں نے بھی کہا نیک باپ کا نیک بیٹا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے، کیوں نہ اپنے باپ کے قائم مقام آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچائے۔ میں مدرسے کے ذمہ داروں کو، کمیٹی کو اور یہاں کے اسٹاف کو، سب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھرپور مدد فرمائے۔ آپ نے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا۔ جن حضرات نے انعامات سے بچوں کو نوازا، میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی اچھی محفل تھی۔ بس میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے آئندہ جب جلسہ انشاءاللہ ہوگا، اس سے بڑی تعداد انشاءاللہ حفاظ کی ہوگی اور سامعین کی اور سامعات کی ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب مولانا محمد شعیب صاحب، ان کی اہلیہ کا بھی چند روز پہلے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور مرحوم کو صبر جمیل سے نوازے، اور اللہ اپنی بھرپور مدد فرمائے۔ آئیے دعا بھائی، آئیے دعا کر لیتے۔ بھائی کہتے ہیں کہ جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اگر حالانکہ تھکے بہت ہوں گے، جتنی دیر تشہد میں بیٹھ جائیں، بعد میں آپ کی مرضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أفرغ علينا اللهم ربنا أفرغ علينا اللهم ربنا أفرغ علينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں سیاہ کار ہیں ہم نے آپ کے گھر سے اپنے رشتے کو توڑا ہے ہم نے رمضان میں تو تیرا گھر آباد کیا 11 ماہ جمعہ آباد کیا راہ 5 وقت آپ کے گھر سے دور ہو گئے آپ کا مؤذن حی علی الصلاح کا نعرہ لگاتا رہا حی علی الفلاح کا نعرہ لگاتا رہا الصلاۃ خیر من النوم سونے سے بہتر نماز کا نعرہ لگاتا رہا اے رب ہم کتنے بڑے پاپی ہیں تو کھلا رہا ہے تو پلا رہا ہے تو نے ہی مکان دیا ہے تو نے ہی عزت دی ہے تو نے ہی شہرت دی ہے تو نے ہی سب کچھ دیا ہے پھر بھی تیری آواز پر لبیک نہیں کہتے اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہم بہت خطا کار ہیں تو نے ہم سب کی عزتوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے یا اللہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہاتھوں سے ہوئے کتنے بڑے بڑے گناہ زبان سے ہوئے
کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی اللہ، اگر آج ہم سب کے گناہ ہمارے دوست میں ظاہر کر دے تو وہ نفرت کر لے گا۔ ہم سب کے گناہوں کو چھپانے والے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، دن کی روشنی رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، لوگوں کے سامنے کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار فرما لیجئے، ذاکرین بندوں میں شمار فرما لیجئے، مومنین بندوں میں شمار فرما لیجئے، ہماری ماں و بہنوں کو یا اللہ نیک بندیوں میں شمار فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ سرزمین گدنا گاؤں والے کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں کہ یہ اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ان کو اپنے نیک بندے بھیج کر قرآن و حدیث کی بات کہلوا دی اور ان سب کو سننے کا موقع دے دیا۔ اے اللہ گودنا کے رہنے والے ایک ایک بھائی پر رحم فرما، ایک ایک ماں پر رحم فرما، ایک ایک انسان پر رحم فرما، سارے انسانوں پر رحم فرما، سارے انسانوں پر کرم فرما، جن کی بیٹیاں جوان ہیں شادی کے لائق ہیں ان کے نیک جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اسلام کی روشنی میں ان کے ماں باپ کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کی اولادیں اب تک ان کو نہ ملی، کئی سال ہو گئے اولادوں سے محروم ہیں۔ یا اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو یا اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، مسجد آباد کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھ کر پڑھنے والا، علماء کی قدر کرنے والا، حفاظ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ حفاظ، کتنی خوش نصیب ہیں ان کے اساتذہ، کتنے خوش نصیب ہیں ان کے مدرسے کے ذمہ دار ممبران، کتنے خوش نصیب ہیں مدرسے کی مدد کرنے والے، کتنے خوش نصیب ہیں ان کے والدین، ان کے گھر کی بہنیں بھائی رشتہ دار اعزاء اقربا۔ یا اللہ سب کی مدد فرما، یا اللہ سب کی مدد فرما۔ یا میرے اللہ یہ جو حفاظ تیار ہوئے ہیں انہیں حافظ بعمل بنا دیجئے گا، اللہ پاک گناہوں سے بچا لینا، میرے اللہ ان کو بری باتوں سے بچا لینا، میرے اللہ ان کو اپنی قدر کرنے والا بنا دینا، میرے اللہ ان کو اپنی قدر کرنے والا بنا دینا۔ ابھی حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب نے فرمایا تھا کہ مومنین کے دلوں میں قرآن اترتا ہے، اللہ ان کو مومن کامل بنا دینا، ہم سب کو مومن کامل بنا دینا۔ میرے اللہ حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آخر میں فرمایا تھا ہم مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز نکلنی چاہیے، قرآن کی آواز نکلنی چاہیے۔ یا اللہ بڑوں کی بات ماننے والا بنا دیجئے، یا اللہ
گھروں میں قرآن پڑھنے والا، نفلی نمازیں پڑھنے والا بنا دیجئے، فرائض کو مسجد میں ادا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ماں بہنوں کو نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، ماں بہنوں کو اسلام کی روشنی میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ آج کے سماج میں جو یہ موبائل کے ذریعے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، اس سے بچا لیجئے میرے اللہ بچا لیجئے میرے اللہ، ان کو صحیح موبائل استعمال کرنے والا بنا دیجئے، موبائل کے ذریعے رزق حلال، موبائل کے ذریعے علم نافع حاصل کرنے والا بنا دیجئے میرے اللہ۔ مدرسہ رحمانیہ کو خوب ترقی عطا فرما دیجئے، خوب بلندی عطا فرما دیجئے، مدرسے کے جتنے ذمہ دار، مدرسے کے جتنے محتمم، مدرسے کے جتنے ناظم، مدرسے کے جتنے ذمہ دار دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کی بخشش فرما دیجئے۔ حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب ہو یا اسی طریقے سے جناب مولانا محمد شعیب بھائی کی اہلیہ محترمہ ہو، یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ کل مومن کل مومنات، پوری دنیا میں رہنے والے کل مومن کل مومنات کی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو حیات ہیں سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جس لائن سے جو روزی حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ تجارت کے لائن سے، ہوٹل کے لائن سے، کھیتی کے لائن سے، یا اللہ ڈرائیور کے لائن سے، بزنس کے لائن سے، یا اللہ سروس کی لائن سے، جس لائن سے بھی لوگ رزق حلال حاصل کر رہے ہیں سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اور جو روزیوں سے محروم ہیں یا اللہ ان کو روزی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے گھر کچے ہیں، اے رب تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جب بارش ہوتی ہوگی یا اللہ یہ سردی کا زمانہ ہے، یا اللہ کچے گھروں میں کیا حالت ہوتی ہوگی، میرے اللہ ان پر رحم کھا جائیے، رزق حلال غیب سے دے دیجئے، ایسا راستہ رزق حلال کا بنا دیجئے، یہ اچھے مکان بھی بنا لیں، اچھی گاڑیاں بھی خرید لیں، اچھے کپڑے بھی پہن لیں، اور تیری عبادت بھی خوب کریں، تیرے آگے سجدہ بھی خوب کریں، حج و عمرہ بھی تیرے لیے کریں، ایسا ماحول بنا دیجئے میرے اللہ۔ پورے علاقے کے اندر بہت دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کی بگلی بنا دیجئے، سب کی مشکلیں آسان کر دیجئے۔ کوئی اپنی بیٹی کی دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، یا اللہ جس کی جو ضرورتیں ہیں پوری فرما دیجئے میرے اللہ۔ میرے والد محترم بھی آپ کے پاس پہنچ چکے، ان کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجئے گا میرے اللہ۔ میری ماں کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، بھائی بہنوں کی، اعزاء اقربا کی، اہل و عیال کی، یا اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ جن حضرات نے جیسی بھی رقم اس جلسے میں لگائی ہے، مدرسے میں لگائی ہے، اس کا بہترین بدل عطا فرما دیجئے، اور رقم لگانے والا بنا لیجئے۔ اللہ پاک جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ پاک سب کی بگلی بنا دیجئے، سب کے یا اللہ شوہر بیوی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، ماں اور باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، یا اللہ آپس میں ایمانی محبت عطا فرما دیجئے، گھروں کی لڑائیاں ختم کر دیجئے، میل محبت اور ملاپ کے ساتھ رہنے والا بنا دیجئے۔ اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے غیب سے اپنی شایان شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک حضرت مولانا محمد عارف صاحب، حضرت مولانا محمد سالم صاحب اور حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب کے جو بیٹے شاہد بھائی اور جتنے علماء یہاں آئے، نائب رسول آئے چلے گئے، حفاظ آئے چلے گئے، حجاج اکرام آئے چلے گئے، تیرے نیک بندے کی محبت میں آئے، یا اللہ جو چلے گئے سب کا آنا قبول فرما لیجئے، سب کا جانا قبول فرما لیجئے، اس کا بہترین بدل دنیا و آخرت میں عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، بھائی بہن ہیں، یا اللہ
ان کی ہر مشکل آسان کر دیجئے، ہر روز خوشیاں دے دیجئے، جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، ان کی محنتوں اور قربانیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعا کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، یہ جو SR، یہ جو سرکاری ڈاکومنٹس کے کاغذ تیار ہو رہے ہیں، اس میں بھرپور حصہ لیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے۔ اسی طرح اوقاف کے جو مسجد، مدرسہ، درگاہیں، قبرستان کے اوقاف کے لیے امید پورٹل کے نام سے جو کام جاری ہے، اس میں بھی خوب حصہ لیجئے اور اپنے اپنے اوقاف امید پورٹل پہ درج کرائیے۔ حضرات گرامی، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ پرسوں